جی تو ناظرین ویلکم بیک ہو گیا آپ کو ہمارے نیوز چینل پہ. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج ہم آپ کے لیے ایک بہت بڑی نیوز لے کے آئے ہیں ارشاد بھٹی کی طرف سے، جو نورین خان نے انٹرویو دیا ہے انڈین نیوز چینل کو. اس میں بہت بڑی چترول کر لے دیتا ہے پاکستان پیپل پارٹی کی MLN کی. تو کہتا ہے آپ لوگ وہاں ملنے جا کے ان کو یہاں بلائیں، یہ غلط نہیں ہے. تو آپ ہمارے ساتھ اینڈ میں رہیے گا، بہت بڑی چترول ہے، کافی ساری چیزیں انہوں نے کور کی ہیں. تو آپ اینڈ تک رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو مزہ آنے والا ہے. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم دبائیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اینڈ میں. ہوں مسلم لیگیوں پر، پیپلز پارٹی والوں پر، حکومتی اتحادیوں پر، حکومتی ہم نواؤں پر کہ وہ نورین نیازی صاحبہ کے ایک انٹرویو پر کیا کیا کہہ رہے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے 78 سالوں میں نورین نیازی صاحبہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ نورین نیازی صاحبہ نے یہ انٹرویو نہیں دیے، بھارتی چینلز سے بات چیت نہیں کی، بلکہ کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ جس سے ملک کی سلامتی واقعی خطرے میں پڑ گئی ہے. حیران ہوں اور پریشان ہوں. نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر ہیں جن کے گھر نریندر مودی صاحب خود آئے اور کوئی سرکاری ادارے کا بندہ نہیں تھا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں تھا، کوئی حکومتی عہدیدار نہیں تھا اس طرح سے کہ جو ریاستی اداروں سے جس کا کوئی تعلق ہو. نریندر مودی جو بنگلہ دیش گئے اور جا کر کہا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ میں نے پاکستان توڑنے میں عملی طور پر حصہ لیا. حسینہ واجد جو آج کل بھگوڑی ہے، حسینہ بھگوڑی، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نریندر مودی نے یہ کہا. اور پھر کابل گیا اور وہاں بھی پاکستان کو گالیاں دی، اور پھر کابل سے سیدھا جاتی عمرہ پہنچا اور نواز شریف صاحب کے سر پر پگ رکھی اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیپی برتھ ڈے کا کیک کاٹا اور ان کی 89 کی جو شادی ہے اس کی ایڈوانس مبارکباد دی. اس وقت تو ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑی تھی مسلم لیگیوں کی. اس وقت جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی، وزیر اعظم آیا ہے، وزیر اعظم سے ملنے. اور پھر جو جھوٹی برکھا دت، یہ برکھا دت جس نے جھوٹ پھیلایا تھا معرکہ حق کے دوران کہ F-16 پاکستان کا طیارہ گر گیا اور پائلٹ گرفتار ہو گیا ہے، اس جھوٹی برکھا دت کو کس نے انٹرویوز دیے، کس سے ملی وہ؟ ہاؤس آف شریف، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ. اور پھر کتنی بار نواز شریف صاحب نے انٹرویوز دیے بھارتی ٹی وی چینلز کو، اور وہ بیان جس پر بھارتی ٹی وی چینلز نے ہیڈ لائنز چلائی تھیں کہ دہشت گردی والا، وہی ممبئی دہشت گردی کے حوالے سے جو بیان تھا نواز شریف صاحب کا. اور پھر نواز شریف صاحب کے انٹرویو، بلاول بھٹو کے انٹرویو، پرویز مشرف صاحب نے انٹرویو دیے، کئی لوگوں نے انٹرویو دیے، ہمارے حکمرانوں نے انٹرویو دیے، اور نواز شریف صاحب نے تو بے تحاشا مرتبہ دیے. اور نواز شریف صاحب تو بڑے فخر سے ملتے ہیں بھارتی صحافیوں کو جاتی عمرہ بلا کر. اور آج مسلم لیگی اور پیپلز پارٹی والے یوں باتیں کر رہے ہیں، یوں تنقید کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی یہ نئی بات ہو گئی ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں، اور آج اس پر بھی بات کرنی ہے کہ یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے اور خوشحالی آ رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک بڑا سوال میرے ذہن میں اکثر آتا ہے کہ ہم ہر چند سال بعد ڈیفالٹ کے دہانے پر کیوں پہنچ جاتے ہیں، اور ہر چند سال بعد ایک حکومت ہمیں یہ کیوں بتاتی ہے کہ مبارک ہو میرے پاکستانیوں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا گیا ہے، دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا ہے. اور پھر اگلے چند سال بعد اسی دیوالیہ پن کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ جو دیوالیہ پن سے بچانے کے بعد کا سفر ہے، یہ پھر دیوالیہ پن کی طرف کیسے شروع ہو جاتا ہے اور کیسے چلا جاتا ہے یہ سارا کچھ، اس پر بات کرتے ہیں. لیکن پہلے وہی نورین نیازی صاحبہ کی بات کر لیتے ہیں. عمران خان کی بہن نورین نیازی صاحبہ نے انٹرویوز دیے بھارتی ٹی وی چینلز کو، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان حالات میں کوئی بھی پاکستانی سیاستدان، پاکستانی کوئی بھی بیوروکریٹ یا پاکستانی عہدیدار اگر اپنی حیثیت میں، ایک تو ملک کی طرف سے ہے، ایک ہے ذاتی حیثیت میں بھارتی ٹی وی چینلز
کو انٹرویو دے گا تو وہ ظاہر ہے اس میں پرابلمس تو ہوں گی، کیونکہ ان حالات میں کوئی وہ اچھا نہیں لیا جائے گا اس کو، کیونکہ ہم ایک جنگ لڑ چکے ہیں اور پھینٹی لگا چکے ہیں بھارت کو، اور بھارت کب سے دہشت گردی کروا رہا ہے، اور پھر بھارت ایک طرح سے افغانستان کے پیچھے، اور افغانستان میں جو بھارتی پراکسیز ہیں پاکستان پر حملہ آور ہیں. تو ان حالات میں ظاہر ہے انٹرویو کا ایک اچنبے کی بات تو ہوتی ہے، لیکن یوں ثابت کرنا کہ جیسے نورین نیازی نے کوئی بہت ہی عجیب و غریب بات کر دی ہے، وہ ایک جعلی فکرہ اس میں چلایا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور والا، وہ تو خیر ہے ہی جعلی فکرہ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے وہ فکرہ ڈالا گیا ہے. اور باقی فوج کے حوالے سے کہ فوج میں عمران خان کا دھڑا، فوج ہے جی، منظم فوج ہے، اس میں دھڑے نہیں ہوتے. فوج جو وقت کا چیف ہوتا ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور میری دعا ہے کہ ایسے ہی رہے اور منظم ہی رہے اور مضبوط ہی رہے. باقی نورین نیازی صاحبہ کا حق ہے کہ وہ جس کو چاہیں انٹرویو دیں، الجزیرہ کو دیں، BBC کو دیں، CNN کو دیں، امریکی میڈیا کو دیں، برطانوی میڈیا کو دیں، بھارتی میڈیا کو دیں، جس کو جی چاہتا ہے وہ انٹرویوز دیں. اور کون سی ایسی چھپی ہوئی بات ہے جو انہوں نے کر دی ہے، یا کون سی وہ ہمارے کوئی راز تھے ملکی جو انہوں نے بتا دیے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے آگے ظاہر کر دی. اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور آپ کے بڑے تو ساری عمر بھارتی ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے رہے اور طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور طرح طرح کی گل فشانیاں کرتے رہے. اور آج آپ نریندر مودی سے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے اور باقی رابطہ کاری کے لیے تو تڑپ رہے ہیں، یا وہ تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ، لیکن اگر بھارتی ٹی وی چینل کو کوئی ایک خاتون انٹرویو دے دے جس میں وہ خالصتاً اپنے بھائی کے بارے میں، مطلب عمران خان کے بارے میں، PTI کے بارے میں بات کرے، تو وہ کوئی اچنبے کی بات ہو جاتی ہے. اور مسلم لیگیوں اور پیپلز پارٹی والوں کو تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اتنے انٹرویوز نواز شریف صاحب کے شاکار پڑے ہوئے ہیں، بھارتی میڈیا پر چلے ہوئے ہیں، اتنے بلاول بھٹو کے انٹرویوز ہیں، اتنے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے انٹرویوز ہیں، اور سارے آپ کے سارے انٹرویوز ہیں. تو میں حیران ہوں کہ یہ غداری تک پہنچ جانا. خدا کا خوف کرو مائیں، اب ماؤں بہنوں کو تو چھوڑ دو، ان پر تو غداری کے فتوے نہ لگاؤ. ایک حد ہوتی ہے ایک چیز کی. آپ کو اس سے اختلاف ہے، آپ اچھے لفظوں میں اختلاف کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن ہر معاملے میں ملکی سلامتی اور اپنی جمہوریت اور ملکی مفاد اور غداری اور وطن پرستی، کچھ خوف خدا کریں. خیر، یہ تو ہماری سستی سیاست ہے، اس کو تو چلتے رہنا ہے. حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، خوشحالی آ رہی ہے، اور کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں تو اکثر میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ پچھلے 78 سالوں میں ہم ہر چوتھے سال یا ہر 5ویں سال ڈیفالٹ کے دروازے پر ہوتے ہیں، دیوالیہ پن کے دروازے پر ہوتے ہیں. اور کبھی سوچا ہے کہ ہم ڈیفالٹ سے ایک حکومت آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ الحمدللہ اب ہم دیوالیہ پن سے بچ گئے ہیں اور ترقی کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے. چند سالوں بعد پھر پتہ چلتے ہیں ہم دیوالیہ پن کے دروازے پر ہیں، اور پھر ایک حکومت آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ اب ہم نے آپ کو دیوالیہ پن سے بچا لیا. تو یہ دروازے پر اور بچا لینا، دروازے پر اور بچا لینا، یہ کتنی مرتبہ یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. دروازے سے جب آپ بچ جاتے ہیں، دیوالیہ پن سے واپس آ جاتے ہیں ڈیفالٹ کے دروازے سے، تو پھر اگلا سفر کیوں نہیں شروع ہو پاتا؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیڈرشپ ہماری سنسیئر نہیں ہے. UAE میں یا دبئی میں کیا ہے؟ ریت اور پانی، اور کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے، اور ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، اور ہم نے کیا سے کیا بنا لیا خود کو. یہی پاکستان تھا جس نے جرمنی کی مدد کی، جس نے جاپان کی مدد کی، جس نے چین کی مدد کی، جس کا ترقی کا ماڈل ایران کا شاہ حسرت سے دیکھا کرتا تھا. UAE کے شہزادے ادھر آتے تھے کراچی میں شاپنگ کرنے، ہماری زکوٰۃ ایک خلیجی ملک کو جاتی تھی. کوریا نے ہمارا ماڈل ترقی کا اپنایا. ہمارے بعد جو ملک جو پیچھے تھے وہ آگے نکل گئے. یہی ملک تھا جس کی PIA کمال کی، جس کی سٹیل مل کمال کی، جس کی ریلوے کمال کی، جس کی خارجہ پالیسی کمال کی، جس کی انڈسٹری کمال کی، جس کی زراعت کمال کی. پھر یہ ان لوگوں کے ہتھے ہم چڑھ گئے. یہ جیرے بلیڈ اور بنارسی ٹھگ ٹائپ آ گئے اور انہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. آج ملک پاکستان کشکولستان ہے. اور ایک تو لیڈرشپ سنسیئر نہیں ہے، اور دوسری
नालायक नाहल होना, खाली दिमाग होना, और तीसरा करप्ट होना। और फिर अब हम 23वीं 23वीं या 24वीं बार IMF के दरवाजे पर गुलाम बनकर बैठे हैं इन पिछले 78 सालों में। आप अंदाज़ा करें, कई मुल्कों ने IMF के प्रोग्राम लिए और निकल गए, हम अभी तक उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। फिर हमारे पे अब कर्जा इतना है कि कर्जे का सूद उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। और फिर UNDP की रिपोर्ट अभी एक आई थी, आप एक सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ। UNDP की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान का जो तबका अशराफिया है, इलीट क्लास है, इसको हुकूमत सालाना $17.25 अरब की मराहत और सहूलतें देती है। ये है मुल्क इलीट कैप्चर, ये है वो मुल्क जिस पर इलीट कैप्चर है, और ये है वो मुल्क जहाँ इलीट मतलब तबका अशराफिया जन्नत है उनके लिए मुल्क, और कितने मज़े में रह रही है। और फिर IMF ने 6 महीने 9 महीने पहले पाकिस्तान को जंग ज़दा मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है। यानी पाकिस्तान के हालात देखकर कहा कि ये जंग ज़दा मुल्कों के साथ इसे शामिल करना चाहिए। जंग ज़दा मुल्क कौन थे? इराक, सोमालिया, सूडान, शाम, यमन और पाकिस्तान। ये हाल है हमारा। फिर अभी जो IMF की 186 सफ़ाती रिपोर्ट आई है, ये एक तरह से चार्ज शीट है हमारी तर्ज़ हुक्मरानी पर और हमारे हुक्मरानों पर। कहते हैं जी करप्शन इतनी है कि GDP के 6.5% करप्शन की नज़र हो जाता है। करप्शन हर सतह पर है। इलीट जेबें भर रही है, तरक्की का गला घूंटा जा रहा है करप्शन से, और इलीट कैप्चर ने तरक्की का गला घूंट दिया है। और बैड गवर्नेंस, मिसमैनेजमेंट, चोरियां, बद इंतज़ामियाँ मामूल बन गई हैं। तबका अशराफिया और करप्शन ने मिलकर मुल्क का सवा सत्यानाश कर दिया। अच्छा, फिर अब ये जो मुल्क की तरक्की होती है सिर्फ मईशत से नहीं होती। जमहूरियत है, अगर वो पार्लिमानी निज़ाम है तो जमहूरियत उसमें शामिल होती है, इन बुनियादी इंसानी हकूक़ शामिल होते हैं, इंसाफ शामिल होता है, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ शामिल होता है। ज़रा बाकी चीज़ें भी देख लीजिए। जमहूरियत, द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान 180 मुल्कों में 105वें नंबर से 118वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान 105वें नंबर पर था जमहूरी इंडेक्स में, अब 118वें नंबर पर आ गया है। भारत 41वें नंबर। जी, तो नाजरीन आपने वीडियो देखी, वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ समझ आई, क्या जो भी चीज़ें कहीं हमारी रैंकिंग के हिसाब से, हमारी इकोनॉमी के हिसाब से हम कहाँ पर खड़े थे, कहाँ पर अभी हैं, क्या सही चीज़ें की हैं इरशाद भट्टी ने, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, हमें दीजिए इजाज़त।